بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ فیصلے صرف زندگی نہیں بدلتے بلکہ انسان کی پہچان بھی بدل دیتے ہیں۔ کچھ امتحان دولت اور حسن کے نہیں ہوتے، وہ سچائی اور ایمانداری کے ہوتے ہیں۔ کسی شہر میں ایک نہایت امیر رئیس اور بااثر آدمی رہتا تھا۔ دولت، اختیار اور شان و شوکت اس کے قدموں میں تھی۔ ایک دن اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور پورے شہر میں اعلان کروا دیا، شہر کی تمام جوان لڑکیاں فلاں دن میرے دربار میں حاضر ہوں، میں خود اپنی شریک حیات کا انتخاب کروں گا۔ یہ اعلان سنتے ہی شہر کی حسیناؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر لڑکی خود کو اس امیر کی بیوی بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ انہی لڑکیوں میں ایک لڑکی اور بھی تھی جو امیر شہر کی ایک معمولی سی خادمہ کی بیٹی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بھی اس امیر کو چاہتی تھی۔ اعلان سن کر اس کے دل میں امید جاگ اٹھی کہ شاید قسمت اس پر مہربان ہو جائے۔ لیکن اس کی بوڑھی ماں یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹی، امیر شہر کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرے گا، ہماری طرف وہ دیکھے گا بھی نہیں۔ لڑکی نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، امی، کم از کم دربار تو چلی جاؤں، اگر کچھ نہ ملا تو دیدار ہی نصیب ہو جائے گا۔ مقررہ دن شہر کی تمام جوان لڑکیاں سج دھج کر دربار میں پہنچ گئیں۔ کچھ دیر بعد امیر بھی تشریف لائے، سب کا استقبال کیا اور پھر سب سے کہا، میں تم سب کو گلاب کے بیج دیتا ہوں، تم انہیں زمین میں بو دو اور 6 مہینے بعد اپنے ہاتھوں میں گلاب کے پھول لے کر میرے پاس آنا۔ سب لڑکیاں بیج لے کر گھروں کو چلی گئیں۔ 6 مہینے گزر گئے، سب کے گھروں میں گلاب کھلنے لگے، مگر اس خادمہ کی بیٹی کے گھر نہ پودا اگا نہ کلی نکلی۔ وہ روز مٹی کھودتی، پانی دیتی، دعا کرتی، مگر بیج ویسے ہی سوکھا رہا۔ آخر کار اس نے وہی سوکھا بیج دوبارہ ہاتھ میں لے لیا اور دربار جانے کی تیاری کرنے لگی۔ ماں نے کہا، بیٹی، اب وہاں جانا صرف شرمندگی ہے۔ لڑکی نے کہا، امی، سچ لے کر جا رہی ہوں، شرمندگی سے نہیں ڈرتی۔ سب لڑکیاں تازے کھلے گلاب ہاتھوں میں لیے دربار میں کھڑی تھیں اور وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں ایک سوکھا بیج لیے خاموش کھڑی تھی۔ امیر نے سب کو دیکھا، پھر اس کی نظر اس غریب لڑکی پر ٹھہر گئی۔ امیر نے اعلان کیا، میں اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں شور مچ گیا، سب چیخ اٹھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم پھول لائے ہیں اور یہ تو سوکھا بیج لائی ہے۔
امیر نے سب کو خاموش کرایا اور کہا، میں نے جو بیج دیے تھے وہ اگنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ تم سب نے مکاری سے دوسرے بیج بو دیے، لیکن اس لڑکی نے میرے دیے ہوئے بیج سے ہی کوشش کی، اور جب کچھ نہ ہوگا تو سچائی کے ساتھ وہی بیج واپس لے آئی۔ یہی دیانتداری ہے، یہی سچ ہے، اور مجھے ایسی ہی شریک حیات چاہیے۔ یوں ایک غریب خادمہ کی بیٹی اس امیر کے محل کی ملکہ بن گئی۔ ساتھیو، زندگی میں اصل کامیابی چلاکی سے نہیں، سچائی سے ملتی ہے۔ دنیا آنکھوں سے دیکھتی ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو سچ پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، سچ اکثر فوراً انعام نہیں دیتا، وہ پہلے تمہارا صبر آزماتا ہے، تمہارا حوصلہ دیکھتا ہے، تمہارے آنسو گنتا ہے، اور پھر ایسی عزت دیتا ہے جس کا خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ کیونکہ جھوٹ تالیاں تو دلا دیتا ہے مگر مقام نہیں، اور سچ آنسو تو دیتا ہے مگر تاج بھی وہی پہناتا ہے۔ اے سونے اللہ، ہمیں وہ دل عطا فرما جو دھوکے سے نفرت اور ایمانداری پر فخر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔